الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شفاعت سے ہمیں نوازیں اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے۔ درود پاک کی ایک ایسی شاندار فضیلت پر مشتمل حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک ایسی بشارت ہے کہ جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ عاشق رسول کی تو یہ خواہش ہے نا کہ آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، آقا کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں چلے جائیں۔ مگر سنو نبی پاک نے کیا اعلان فرمایا۔ نبی پاک فرماتے ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی عادت بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتے تو ہم بہت کرتے ہیں کہ بھائی میرا بڑا توکل ہے اللہ پر۔ توکل کیا ہے؟ توکل کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ بندہ سارے اسباب ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب پیسے ہوں گے نا تبھی سارے کام ہوں گے۔ میری دکان کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے بڑا زبردست تالا لگایا ہوا ہے، میں نے 2 گارڈ بھی بٹھائے ہوئے ہیں، میں نے جناب اپنی آفس یا اپنی فیکٹری پہ آگ بجھانے کے آلے ایسے لگا دیے ہیں کہ اب آگ بگاڑ نہیں سکتی کچھ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ یقین یہ ہو گیا کہ یہ اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پیسے ہیں تو ہو رہا ہے، تالے ہیں تو حفاظت ہو رہی ہے۔ نہیں، تالے لگانے ہیں، آگ بجھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، مگر اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی۔ اللہ کریم نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کو لاجیکلی سمجھ لیتے ہیں۔ آج کل کرونا وائرس نے تو سب کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ ایک ایسا جراثیم یا ایک ایسا جناب کیا کہیں اس کو وائرس جو نظر نہیں آتا مگر ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی UAE سے، ہمارے جاننے والے تھے، ان کے چچا کو کرونا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی کوئی بھی ہاسپٹل، اس وقت کراچی کی پوزیشن بڑی ڈیزاسٹر تھی اور ہاسپٹل فل تھے، کوئی بھی ہاسپٹل ہو آپ کسی طرح ان کے لیے انتظام کر دیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، وہ 1-2 کروڑ روپے بھی خرچ کر سکتے تھے، ان کے لیے پیسہ کوئی چیز نہیں تھا، مگر بے بسی نظر آ رہی تھی اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہمیں یقیناً ان سب سے ہمدردی ہے مسلمانوں سے جو کرونا کی وجہ سے دنیا سے گئے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے گئے، مگر یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اسباب کچھ نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرے پاس اپنی کچھ بھی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اگر رب نے نہیں چاہنا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے پیسے آپ کے پاس ہوں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر آپ ہائر کر لیں، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ اپنے لیے چوز کر لیں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ اور غریب ہے، فقیر ہے، پیسے بھی نہیں ہیں اور کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، میرے رب نے چاہنا ہے تو رات بیمار سوتا ہے، صبح صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ بغیر دوائی کے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیٹ از توکل کہ اسباب ضرور کیجئے مگر یہ نہ سمجھیے کہ اب اسباب ہو گئے تو اس کام اپنا ہو گیا۔ شیطان ہے نا عجیب عجیب باتیں سجا رہا ہوتا ہے، یار پیسے بہت ضروری ہیں جناب، پیسے ہوں گے تو مدینے بھی تو جائیں گے نا، حج پہ بھی تو جانا ہے۔ ارے یہ بھی بہت سارے لوگوں نے سے دیکھ لیا ہوگا کہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، نہیں دیکھا تو کعبہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اور آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے ایسے ایسے غریب جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آقا نے بلایا تو کتنی بار مدینہ دیکھ لیا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ توکل بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ۔ سبحان اللہ، اب بندے تو روڈوں پہ سو رہے ہیں، نالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں،
خدا را شکر ادا کرنے والے بنو، ورنہ لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور ایگزامپل سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی تھا، پیدل جاب پہ جاتا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹا لگتا تھا۔ کہنے لگا یار کاش سائیکل مل جائے تو یہ راستہ آدھا ہو جائے۔ پیسے جمع کر کے جوڑ سائیکل لے لی، بہت خوش ہوا، اللہ نے سائیکل دے دی۔ سائیکل سب سے بڑی نعمت تھی اس کے لیے، پینڈل مارتا تھا، 40 منٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن سگنل پہ وہ سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے کھڑی ہوئی۔ کہتا یار یہ کون سی سواری، پیڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، دیکھو یہ سواری ہے، ایک کک مارتا ہے کیسے جناب اسکوٹر جاتی ہے، اصل تو سواری ہے میری، تو یہ بیکار سواری، کچھ بھی ہو جائے موٹر سائیکل لینی ہے۔ ہر اس بندے کو اپنی چیز کمزور لگنے لگتی ہے جب وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، حالانکہ یہ وہی چیز تھی کہ جس کی میں اور آپ تمنا کر رہے تھے۔ اگر لائف سکون والی گزارنی ہے نا تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں، آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، آپ بڑی انجوائے کریں گے لائف کو۔ جب بھی آپ کو یہ لگے نا کہ یار میرے پاس کچھ کم ہے تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو لگے گا یا اللہ تیری مہربانی، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے تو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج حال کیا ہے، بندے کے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں کہتا بڑے ارمان تھے وہ گناہ ابھی تک نہیں کیا، اب پیسے آئے ہیں اب میں وہ کروں گا۔ حضرت عمر کے پاس تھوڑے پیسے آئے تھے، کہتے ہیں آج موقع ملا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کے لیے۔ کیا کیا، نبی پاک کے پاس اپنا 50% ویلتھ لے کے چلے گئے کہ حضور اللہ کے دین کے لیے لایا ہوں۔ اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور 50% لایا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج شاید میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، مگر یہ کیسا شاندار کمپٹیشن تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب آتے ہیں تو سامان لے کر آتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ کمپٹیشن تھا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، آج ہم کسی کی ترقی دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا، یہ میرے ساتھ بزنس شروع کرنے والا اس نے اتنی بلڈنگیں بنا لی، اتنے پروجیکٹ بنا لیے، یہاں بھی پروجیکٹ، ارے ابھی یہ ختم نہیں ہوا تو 3 اور پروجیکٹ کا اس نے اعلان کر دیا۔ کیوں ٹینشن ہوتی ہے دل میں؟ اسے اللہ نواز رہا ہے، تم اللہ سے کہو یا اللہ اسے نواز رہا ہے مجھے بھی نواز دے۔ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے فضائل قرآن و حدیث میں کیسے بیان ہوئے۔ اللہ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر ہے 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ جو بھروسہ کرتے نا اللہ پر، پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے، آج کے اس مادی دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر بھروسہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، کہتے نہیں مگر حال یہ ہے کہ رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ توکل کرنے والے کے بارے میں کیسا نوازا جاتا ہے۔ آج کل ڈیفیکلٹیز ہیں، کاروبار کے پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ رک جاتے ہیں، ڈیفیکلٹی میں آ جاتے ہیں۔ جب توکل نہیں ہوتا نا تو اس کا اپوزٹ پتہ کیا ہوتا ہے، بندے کو جب اللہ پہ بھروسہ نہیں رہتا نا تو وہ مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، حرام کی طرف، جھوٹ کی طرف، اور ایک وقت آتا ہے کہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، کون نکال سکتا ہے مجھے، میں تو اتنی بڑی ڈیفیکلٹی میں آ گیا کہ اب تو نکل ہی نہیں پاؤں گا۔ یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب توکل کی حاجت ہوتی ہے۔ بندے کو رب پہ بھروسہ ہو کہ میں کتنا ہی کمزور سہی، مصیبت کتنی بڑی سہی، ارے مجھے لگ رہا ہے میں نہیں نکل سکوں گا، مگر میرا خالق وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، میری مشکل اس کے لیے کیا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، یہ بات ہے کہ جیسا حق ہے، جس لیول کا بھروسہ کرنا ہے، اس کو اپنا خالق مالک سب کچھ جاننا ہے، پھر ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ جتنے